حضرت نوح عربی میں نور اور ان کی کشتی کی کہانی اسلامی روایت کے ساتھ ساتھ دیگر ابراہیمی مذاہب میں بھی ایک اہم داستان ہے۔ یہاں ایک مختصر جائزہ ہے۔ پس منظر حضرت نوح کو خدا کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایسے وقت میں رہتا تھا جب لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے اور گناہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ نوح کو خدا نے اپنے لوگوں کو توبہ اور توحید کی طرف بلانے کے لیے چنا تھا۔ نوح کا پیغام نوح نے کئی سالوں تک اپنے لوگوں کو منادی کی، ان پر زور دیا کہ وہ بت پرستی کو ترک کر دیں اور ایک سچے خدا کی پرستش کی طرف لوٹ آئیں۔ اس نے ان کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اس کے پیغام پر دھیان نہ دیا تو بڑے عذاب سے۔ ان کی کوششوں کے باوجود صرف چند لوگوں نے ان پر یقین کیا اور اکثریت نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے مسترد کر دیا۔ صندوق خدا نے نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کی ہدایت کی جسے کشتی کہا جاتا ہے، آنے والے سیلاب سے نجات کے ذریعہ۔ نوح نے خدا کی ہدایات پر احتیاط سے عمل کیا، علاؤ رہنمائی کے ساتھ کشتی کی تعمیر کی۔ قرآن نے کشتی کو ایک بڑے، مضبوط برتن کے طور پر بیان کیا ہے جو آنے والے سیلاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیلاب ایک بار جب کشتی مکمل ہو گئی، خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور چند مومنوں کے ساتھ ہر جانور کی نسل کے جوڑے جمع کر کے کشتی پر سوار ہو جائیں۔ موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کھل گیا اور زمین پانی سے بہہ گئی، جس سے ایک تباہ کن سیلاب آیا جس نے ہر چیز کو غرق کر دیا۔ کافر بشمول نوح کا اپنا بیٹا جنہوں نے ایمان نہ لانے کا انتخاب کیا، غرق ہو گئے۔ نجات اور نتیجہ کشتی طوفانی پانیوں میں سے گزرتی رہی یہاں تک کہ خدا کے حکم سے سیلاب کا پانی کم ہو گیا۔ یہ صندوق ماؤنٹ جوڈی پر آرام کرنے کے لیے آیا، کچھ روایات میں اسے جدید ترکی میں پہاڑ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ نوح اور زندہ بچ جانے والوں نے نیچے اتر کر زمین کو آباد کیا۔ خدا نے نوح کے ساتھ ایک عہد باندھا، وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سیلاب سے انسانیت کو تباہ نہیں کرے گا۔ اسباق نوح کی کہانی کئی اہم اسباق پر زور دیتی ہے: ایمان اور اللہ کی اطاعت کی اہمیت، گناہ اور کفر کے نتائج، توبہ کرنے والوں اور اس کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر خدا کی رحمت، مصیبت کے وقت استقامت اور صبر کی اہمیت۔ قرآنی حوالہ جات نوح اور کشتی کا قصہ قرآن مجید کے کئی ابواب سورتوں میں مذکور ہے، جن میں سورہ اعراف 7:59-61، سورہ ہود 11:25-49 اور سورہ نوح 71-49 شامل ہے۔ 1:28 یہ آیات نوح کے مشن، کشتی کی تعمیر، سیلاب اور اس کے بعد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ نوح کی کہانی خدا کے انصاف، رحم اور اٹل ایمان کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔